بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کا یہ مقام سخن سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ احد فراز وحی ہے، وحی الہی کا بلند ترین مقام، اور قیامت تک حقیقت کی جستجو میں سرگردہ ذہن انسانی کے لیے ایک کوثر جاری ہے. سبحان اللہ. چشمہ کوثر سورہ اخلاص ہے. کون ذہن ہے، وہ کون سا ذہن ہے، کس انسان کا ذہن ہے جس میں حقیقت کی جستجو نہ ہو؟ حقیقت کی جستجو ہر ذہن میں پائی جاتی ہے. بلکہ اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ حیوان میں اور انسان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ حیوان میں حقیقت کی جستجو نہیں ہوتی، انسان میں حقیقت کی جستجو ہوتی. یہ انسان ہے جس کے ذہن میں حقیقت کی جستجو ہوتی ہے، تلاش، جستجو، کھوج، حقیقت تک پہنچنے کی تڑپ، حقیقت کو پا لینے کی للک، حقیقت تک پہنچنے کی آرزو، حقیقت کی محبت، حق کا عشق. یہ سب خصوصیات ذہن انسانی اور قلب انسانی اور روح انسانی کی ہیں، حیوان کی خصوصیتیں تھوڑی ہیں. اب یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے، حقیقتیں تو نہیں بدلتی نا، تو جو جملے حقیقت کے ترجمان ہوتے ہیں وہ دہرانے پڑتے ہیں. یہ انسان ہے جو دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، ایک علم، ایک عشق. حیوان میں نہ علم ہوتا ہے نہ عشق. یہاں عشق کے اس پاکیزہ تصور کو ذہن میں رکھیں جسے مغربی ادب و حکمت کی اصطلاح میں بہت سے لوگ پلیٹونک لو کہتے ہیں، یعنی حسن سے
یا خیر سے یا بیوٹی سے محبت، جنسی کشش نہیں، اسے محبت نہیں کہتے ہیں اصلا۔ مادی کشش کو محبت نہیں کہتے، محبت خود مجرد ہے، محبت خود ایک نور ہے۔ مادہ، یہ مادہ اس کا کل سرمایہ سایہ ہے، مادے کی پونجی سایہ ہے، محبت نور ہے، محبت نور ہے، عشق نور ہے۔ دو چیزیں انسان کی پہچان ہیں، علم اور عشق، دونوں کے مراتب ہیں، علم کے بھی مراتب ہیں، عشق کے بھی مراتب ہیں۔ آخری مرتبہ، بلند ترین مرتبہ وہ ہے جہاں حقیقت کا علم ہو، حقیقت سے عشق ہو، یعنی تضاد نہ ہو، علم ہو تو حقیقت کا، عشق ہو تو حقیقت سے، حقیقت کا عشق ہو۔ یہ جو مکتب ہے مکتب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام، علیہم الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ مکتب ایسا ہے، یہ مجلس ایسی ہے، یہ فضا ایسی ہے، یہ اکیڈمی وہ اکیڈمی ہے جہاں خود بخود انسان مجبور نہیں مجبول ہو جاتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اب میں مجبور ہوں کہ وضاحت کروں، مجبول جبلت سے ہے، مجبور جبر سے ہے۔ یعنی انسان کی فطرت جو ہے، فطرت اولیہ، وہ اتنی فعال ہو جاتی ہے کہ انسان کی جبلت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ حقیقت رسی کی راہ میں ڈھل جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس عنوان کی معنویت کیا ہے؟ حقیقت اور حسین، ان کا کیا رشتہ ہے؟ خدا کی قسم اس خاکنائے دہر میں کوئی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ حسین کی روشنی ساتھ میں نہ ہو۔ حسین نور ہے، حسین نور ہے، حسین وہ روشنی ہے جو حقیقت تک پہنچاتی ہے۔ جو لوگ نہیں پہچانتے اس نورانی وجود کو، جو لوگ آشنا نہیں ہیں حسین ابن علی سے، سید الشہداء، امام الشہداء، ابو الشہداء، ابو عبداللہ الحسن، ان کے لیے بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیسی محرومی سے محرومی ہے، محروم ہے۔ یہ اور بات ہے، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کے دل و دماغ بیدار ہیں تو اس جملے کی معنویت یقیناً درک کریں گے آپ، اور یہاں اس فضا میں اس فرش پہ درک نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے۔ حسین نور ہے، حسین روشنی ہے، اور وہ نور مجرد ہے، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے اس روشنی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اس روشنی کو کوئی اس کی حقیقت و ماہیت سے واقف ہو یا واقف نہ ہو، فیض تو دونوں اٹھاتے ہیں نا۔ توجہ ہے؟ کسی سائنٹسٹ نے محنت کی،
اس نے لائٹ کی ماہیت پر، نیچر آف لائٹ، ریئلٹی آف لائٹ یا نیچر آف لائٹ، ایسنس آف لائٹ، ماہیت لائٹ کی، روشنی کی، نور کی، اس پہ کام کیا، ورک کیا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ جو سن ریز ہیں یہ کیا ہیں، ان میں پارٹیکلز ہیں تو کون سے ہیں، اور ان کی جو موومنٹ ہے وہ کیسی ہے، ویلوسٹی ہے تو وہ کیسی ہے، کتنی ہے، اس لائٹ سے کیا کیا ہم، اس انرجی سے کیا کیا فوائد کہاں کہاں حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں سن لائٹ سے ایسی انرجی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ ضرورت زندگی کی تمام چیزیں اس سے پوری ہو رہی ہیں، ہے نا؟ وہ کر رہے ہیں، سولر انرجی وغیرہ وغیرہ، کتنے پلانٹس کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو نور کی حقیقت کی معرفت رکھتے ہیں، لیکن جو معرفت نہیں رکھتے فائدہ تو انہیں بھی پہنچ رہا ہے۔ توجہ ہے؟ یہی کیفیت اس نور کی ہے جو نور مجرد ہے، امام حسین ابن علی علیہ السلام کے شاگرد۔ فائدہ تو سب کو پہنچ رہا ہے، لیکن زیادہ فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جن کو معرفت حسین کی حاصل۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ جو کوششیں ہیں کہ آقا کی معرفت حاصل ہو، یہ کس لیے کوشش ہے؟ تاکہ بشریت زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ یہ آپ جو مجلسیں منعقد کر رہے ہیں یہ عالم بشریت پہ احسان ہے۔ آقا کی خدمت میں عرض نیاز ہے، بشریت پر احسان ہے۔ آقا کی خدمت میں عرض نیاز ہے، عرض ادب ہے، عرض سلام ہے، عرض تسلیم ہے، ان کی خدمت میں خراج عقیدت ہے، لیکن کائنات پر احسان ہے۔ اس لیے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ اس نور حق سے آشنا ہو جائیں۔ جتنی معرفت حسین ابن علی کی بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی حق کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ حق کی معرفت بغیر وسائل اور وسائط کے ممکن نہیں ہے۔ حقیقت رسی آسان نہیں ہے۔ اور کیوں آسان نہیں ہے اس کو عرض کروں۔ اب میں نے عنوان قائم کر دیا حقیقت اور حسین۔ لفظ حقیقت، لفظ حقیقت، یہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ فارسی میں کیا ہوگا؟ عربی میں کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے عجب سوالات کر رہے ہیں۔ ارے بھئی حقیقت کا لفظ تو فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جوں کا توں، اور حقیقت کا لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ بس یہی ہے، لفظ مشترک ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ جس معنی میں اب عرب استعمال کرتے ہوں حقیقت کو، آپ اردو والے اس معنی میں استعمال نہ کرتے ہوں۔ جس معنی میں فارسی والے استعمال کرتے ہوں ہم لوگ اردو والے اس معنی میں استعمال نہ کرتے ہوں، تو پھر خود زبان حجاب بن جاتی ہے۔ یہ الفاظ حجاب بن جاتے ہیں۔ حقیقت تک پہنچنے میں کتنے حجابات سے گزرنا پڑتا ہے، کتنے حجابات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب مثلا حقیقت کا ترجمہ انگریزی میں آپ کیا کریں گے؟ ٹروتھ یا ریئلٹی؟ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ریئلٹی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ٹروتھ۔ یہ سید علی صاحب فلسفے کے طالب علم ہیں یا فاضل ہیں، فلسفہ ان کا میدان ہے، اب یہ کیا ترجمہ کریں گے مجھے نہیں معلوم۔ لیکن حقیقت، اس کا عام طور پر ہندوستان پاکستان میں جو رائٹرز ہیں اردو لکھنے والے، وہ حقیقت جب لکھتے ہیں تو بریکٹ میں ریئلٹی لکھ دیتے ہیں،
اور کہیں کہیں حقیقت لکھتے ہیں تو ٹروتھ لکھتے ہیں. خود ٹروتھ اور ریئلٹی کیا بالکل مترادف الفاظ ہیں؟ سینونیمس ہیں یہ، ایک دوسرے ایک ہم معنی ہیں، ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. کہیں کہیں ایسا ہے کہ حقیقت اور ریئلٹی یعنی ٹروتھ اور ریئلٹی میں بالکل تضاد کا رشتہ ہوتا ہے، بالکل متضاد، اپوزٹ. کیسے؟ مثال عرض کروں، کل کی تقریر سے ذہن مربوط بھی ہو جائے. کل گفتگو تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے یا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ آپ نے زندگی بھر لکھا کچھ یا نہیں لکھا، پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اس پوری بحث کو اگر خلاصہ کیجئے تو بطور مثال یہاں پر کہا جا سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لکھ سکتے تھے، پڑھ سکتے تھے، یہ ہے ٹروتھ. زندگی بھر نہیں لکھا، یہ ہے ریئلٹی. سمجھے آپ؟ علمی مراحل میں کیا مشکلیں ہوتی ہیں؟ کسی چیز کو خالص ایکیڈمک، خالص فلسفیکل، خالص سائنٹیفک زاویے سے دیکھنا اب یہاں بھی مشکل ہے. میں نے تو جیسے مترادف کے طور پہ کہہ دیا خالص فلسفیکل اور خالص سائنٹیفک، وہاں فلسفیکل اور سائنٹیفک میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. علم کے لیے جتنے الفاظ استعمال کرنے سے، ابھی حقیقت کی بحث تھی. علم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سائنس، فلسفی، نالج، نوسس، وزڈم، کتنے الفاظ ہیں. علم کا مترادف کیا ہے نا؟ جب تک درمیان میں پہلے سے اصطلاح طے نہ ہو کہ یہ لفظ ہم اس معنی میں استعمال کریں گے، اس وقت تک نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی بحث. ورنہ ممکن ہے کہ وہی لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کسی معنی میں، آپ استعمال کر رہے ہیں کسی معنی میں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی مشترک یا مفید یا معین یا حقیقی صحیح درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور فرمائیں آپ، اسی لیے دنیا میں اس وقت، تمام عالم میں جو اس وقت ایک انتشار ہے فکری، ذہنی اور عقیدوں کا انتشار، اس میں بہت کچھ وہ خیانت ہے جو لفظوں نے کی ہے. کہیں دانستہ اور کہیں نادانستہ، لفظوں نے خیانت کی ہے. لفظوں کو امین بنانا بھی ہنر ہوتا ہے. لفظوں کو سچائیوں کا امین بنانا بہت بڑا ہنر ہے. اور یہ ہنر اسی مکتب میں سیکھا جا سکتا ہے جہاں مدرس صادق ہو اور امین. صلوات پڑھ دیجئے محمد. خدا کا شکر ہے آپ ساتھ دے رہے ہیں تو یہ جملے اور آگے بڑھاؤں اور عنوان کی وضاحت اور کروں. حقیقت اور حسین دونوں کا رشتہ کیا ہے اور اس بحث کا اس سورے سے کیا تعلق ہے؟ بہت واضح ہے. میں نے لفظ قل کی طرف کل اشارہ کیا اور اس سے زیادہ تفصیل ممکن نہیں ہے. اگر یہ ایام محرم کی تحدید نہ ہوتی، یعنی محدودیت نہ ہوتی وقت کی، تو یقیناً عرض کرتا صرف قل پر 10-12 مجلسیں ہوتی. لیکن میں سوالات قائم کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں.
طالب علموں کے لیے چیلنج ہے، چیلنج قبول کیجئے اور ورک کیجئے، کام کیجئے، آگے بڑھیے۔ سادہ سا ترجمہ جو لوگوں نے کیا ہے اور جو افہام و تفہیم کے لیے پہلے مرحلے میں ہے وہ تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہیے کہ وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہیے کہ وہ معبود برحق ایک ہے۔ یہ کہیے کہ کے بعد وہ جو ہے یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہوا پہ اگر آپ ساکن ہو جائیں تو یہ ہو کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ہو حقیقت مطلقہ کی طرف اشارہ ہے، ہو اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف جس کی طرف اشارہ ممکن نہیں ہے۔ ہو اشارہ ہے اس حقیقت مطلقہ کی طرف جس کی طرف یوں اشارہ حسی ممکن نہیں ہے، حسی اشارہ ممکن نہیں ہے، کسی جہت میں اشارہ کر کے، کسی شے کی طرف اشارہ کر کے، کسی سمت میں اشارہ کر کے آپ کہیں وہ، چاہے وہ ذہنی اور چاہے ظاہری، کسی بھی اعتبار سے کسی خاص جہت میں اشارہ کر کے، معین کر کے اس حقیقت کبریٰ کی طرف اشارہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس ہو کو سمجھیے کہ یہ ہو اور دوسری جگہوں پہ جو ہو آیا ہے اس سے مختلف ہے، اور مجھے کہنے دیجئے پھر کہ یہ ہو وہ ہے جو قابل ترجمہ نہیں ہے۔ کیا بلندیاں ہیں قرآن مجید کی بلاغت و فصاحت کی، کیا بلندیاں ہیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کی۔ قل هو اللہ احد، یہ ہو حقیقت مطلقہ ہے۔ ابھی تو بحث ہو رہی تھی کہ حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں ہے، چہ جائے کہ حقیقت مطلقہ۔ اب میں مثال عرض کروں، محسوس مثال، حقیقت کو کشف کرنا یا کسی شے کو کشف کر لینا، کسی شے کو منکشف کر لینا، اسی کو ہم علم سمجھتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم ہم سمجھتے ہیں کسی شے کا منکشف کر لینا، کشف حقیقت علم ہے۔ اچھا، اب ذرا جو بڑے بڑے لاجک میں کام کرنے والے اور فلسفی میں کام کرنے والے، منطق اور فلسفے میں، حکمت میں کام کرنے والے ہیں، ان کی کتابیں دیکھیے اور سب سے پہلے ان سے پوچھئے کہ علم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علم کہتے کیسے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو چیز بہت واضح ہوتی ہے اس کو اور واضح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کہیں کہیں مجبوری ہوتی ہے کہ اس کو واضح کرنا بھی پڑتا ہے۔ وجود بہت واضح ہے، کوئی کہے وجود کی تعریف کیجئے، ناممکن ہے وجود کی تعریف، لیکن کرنی پڑتی ہے کچھ نہ کچھ، چاہے وہ تعریف لفظی ہی صحیح۔ علم، ہم میں سے ہر شخص یہاں جو بھی بیٹھا ہے وہ علم سے کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ علم اچھی چیز ہے۔ جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ اپنے علم پر ناز کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو علم نہیں رکھتا وہ علم نہ رکھنے پر نازا نہیں ہوتا۔ یہ سب چیزیں ہیں، مگر علم کیا ہے؟ ڈیفائن کریں، ڈیفینیشن، پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن بہت مشکل ہے۔ اب بس اس سے زیادہ بوجھل نہیں کروں گا گفتگو، لیکن ایک دو جملے عرض کروں اور ساتھ دے رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، تو ایک منزل تک پہنچیں گے ہم۔ علم کسی شے کا انکشاف ہے انسان کے ذہن میں، انسان کے
ذہن میں مائنڈ ہے نا ہم سب کے پاس. یہ جو ہیومن مائنڈ ہے، انسانی ذہن، اس میں کسی شے کا انکشاف علم ہے. لفظ بدل دوں، کسی شے کی تصویر کا ذہن میں آ جانا علم ہے. اور یہ باقاعدہ یہ تقریباً انہی الفاظ میں یہ جو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہیں اس میں بھی تقریباً یہ مل جائے گا. علم کیا ہے؟ انطباع صورت الشیء، کسی شے کی تصویر، کسی شے کی صورت کا ذہن میں منطبع ہو جانا، ذہن میں آ جانا علم ہے. تصویر کے بھی کتنے رخ ہیں. کیا یہاں آ کے کامل ہو جاتی ہے تعریف؟ پہلی بات تو یہ تھی، آج سے تقریباً 150-200 برس پہلے تک تو یہی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ تصویر بن بھی سکتی ہے. بھائی فوٹوگرافی کی تاریخ کتنی پرانی ہے. اور بہت سے لوگ یہ جو چہرے پر آپ کے نقشہ ہے، رنگ ہے، یہ عرض ہے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ عرض قابل انتقال نہیں ہے، یعنی یہ منتقل نہیں ہو سکتا، یہ ہماری چیز ہے، یہ کہیں اور منتقل نہیں ہو سکتی. ایک بہت بڑے بزرگ فلسفی تھے مکتب ملا صدرہ کے، جن کا نام تھا ملا ہادی سبزواری. آج تک ان کی کتابیں حوزہ علمیہ میں پڑھائی جاتی ہیں. اب یہ حوزہ علمیہ کا ایک انداز ہے، بہرحال پڑھائی جا رہی ہیں کتابیں، 100 برس سے 150 برس سے ایک ہی کتاب پڑھائی جا رہی ہے. حالانکہ اس فقیر کا کہنا یہ ہے کہ نصاب تعلیم اتنا جیتا جاگتا ہونا چاہیے کہ ہر سال نیا نصاب تیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ علم آگے بڑھ رہا ہے، علم مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. بہرحال اب یہ مرثیہ و نوحہ ابھی نہیں شروع کروں گا، لیکن 150 برس 200 برس سے یہ کتاب پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے. تو خود یہ حکیم، یہ فلسفی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑا رتبہ ہے ان کا، روحانی شخصیت بہت بڑی تھی، لیکن فلسفی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کیمرہ انہی کے زمانے میں ایجاد ہوا اور ایک شخص مغربی دنیا سے گیا اور اس نے ان کا فوٹو کھینچ کے ان کے سامنے پیش کیا. تو خوش ہونے سے زیادہ انہیں حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ عرض منتقل ہو جائے. اور ہمارے یہ ممکن کیسے ہے کہ یہ عرض جو قابل انتقال نہیں تھا، یعنی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ کیسے ٹرانسفر ہو گیا؟ یہ ممکن کیسے ہوا؟ تصویر کی داد نہیں دی انہوں نے، وہ اس مسئلے کو حل کرنے میں مشغول ہو گئے کہ کیا اب تک جو ہم فلسفے میں پڑھتے آئے تھے وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے. یہ گفتگو یہیں روکتا ہوں. بہرحال ایک تصویر وہ ہے جو آپ سمپلی کیمرے سے کھینچتے ہیں اور اس میں آپ کا رنگ اور چہرے کا نقشہ آ جاتا ہے. اردو میں بامحاورہ زمان میں نمک نقشہ کہتے ہیں. تو اکثر نقشہ آ جاتا ہے، نمک نہیں آ پاتا ہے نا. ایک تصویر وہ ہے کہ جس میں نمک نقشہ دونوں آ جاتا ہے. ایک تصویر وہ ہے جس میں صرف ظاہری چہرہ آئے گا، ظاہری بدن. اچھا وہ جو ہاسپٹلز میں ایکس رے لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے. اب وہ جو ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین اور کیا کیا ہوتا ہے، اب یہ سب لفظ تصویر کی کے مصادیق ہیں. تو سوال یہ ہے کہ علم کسی شے کی کتنی گہری تصویر اتارتا ہے. ذہن میں جو تصویر آتی ہے، یہ تصویر کسی شے کی کتنی گہری ہوتی ہے. ظاہری تصویر ہے، باطنی تصویر ہے، یا ظاہری سے لے کر باطنی تک مکمل تصویر ہے. اگر کوئی چیز 3 ڈائمنشن والی ہے تو مکمل تصویر ہے. غور فرمائے آپ. اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ 4th ڈائمنشن کو بھی تصویر میں قید کیا جا سکے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ 5th ڈائمنشن کو بھی تصویر میں قید کیا جا سکے؟ 4th ڈائمنشن سے سب واقف ہیں، 5th ڈائمنشن سے واقف نہیں ہوں گے تو میری کئی برس پہلے کی کراچی کی تقریر سن لیجئے گا. ابھی نہیں وضاحت کروں گا کہ میں نے 5th ڈائمنشن پر
صرف 5th ڈائمنشن اسی پر تقریر کی تھی۔ تصویر، علم کی تعریف کیا ہوئی؟ علم کی تعریف، اچھا یہ جہاں جہاں بھی تصویریں لی جا رہی ہیں نور کا ایک رول ضرور ہے۔ یہ جو آپ ظاہری تصویر لیتے ہیں اس میں بھی نور کا رول ہے، ایکس رے اس میں بھی ریز ہیں، جتنے طریقے ہیں تصویر بنانے کے تمام طریقوں میں نور کا ایک رول ہے۔ توجہ ہے؟ اب میں عرض کر رہا ہوں، اس مثال کو دے کر گفتگو کو زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا، اس مثال کو دے کر بہت دیر تک، بہت دنوں تک سوچا ہے، تب یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر حقیقت کی مکمل تصویر حاصل کرنی ہے تو اس نور تک پہنچنا ہوگا جس کا نام حسین ابن علی۔ جو ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت کا علم حاصل کرنا ہے تو حسین سے حاصل ہوگا، اور حقیقت سے عشق کرنا ہے تو وہ عشق کا سلیقہ بھی حسین سے جو لوگ کلمہ توحید زبان پر جاری کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور حسین سے آشنا نہیں ہے، وہ نہ لا الہ الا اللہ سے آشنا ہے نہ محمد الرسول اللہ سے، محض مغالطہ ہے، مغالطہ ہے، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ وہ بھی ایک منزل ہوتی ہے نا، خواب میں انسان جاگتا ہے حالانکہ وہ خواب میں ہوتا ہے، جب واقعاً صبح بیدار ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے نقل کرتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سو رہے تھے، پھر ہم اٹھ گئے، پھر ہم نے فلاں کو دیکھا، یہ اٹھ گئے، یہ خواب ہی میں اٹھ گئے تھے، حقیقت میں پڑے سو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ کی نعمت عظیم نعمت ہے، محمد الرسول اللہ کی نعمت عظیم نعمت ہے، لیکن خدا کی قسم و کلمہ لا الہ الا اللہ کی قسم و کلمہ محمد الرسول اللہ کی قسم، ممکن نہیں ہے کہ ان حقائق تک پہنچ سکے انسان حسین سے ناآشنا رہ کر۔ حسین سے ناآشنا رہ کر کوئی محمد الرسول اللہ سے آشنا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی کہے ہاں تو میں کہوں گا خود رسول کو جھٹلا رہا ہے، اس لیے کہ رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین۔ توجہ ہے، یہ صرف ہماری عقیدت نہیں ہے، یہ ہماری نری مذہبیت نہیں ہے، یہ ہماری مسلک پرستی نہیں ہے، یہ ہمارا تشیع سیاسی نہیں ہے۔ شیعیت کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، جو چیز مسجد سے اور گھر سے شروع ہو وہ سیاسی نہیں ہوتی، چوپال سے شروع ہوتی ہیں سیاستیں۔ شیعیت ایک حقیقت ہے۔ اب ایک جملہ عرض کر دوں، شیعیت نام ہی ہے حسین کی روشنی میں حقیقت تک پہنچنے کا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و علی۔ شیعیت نام ہی ہے حسین سے کی روشنی میں،
اس روشنی میں جس کا نام حسین ہے، حقیقت تک پہنچنے کا نام ہے شیعیت۔ یہ بھی ایک تعریف ہے، یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اسی لیے وہ شخص شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں سوز غم حسین نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ شمع جل رہی ہو اور اس کے آنسو نہ بہ رہے ہوں، ممکن نہیں ہے۔ کہیں آپ نے دیکھی ہے موم بتی جلتی ہوئی ایسی جس میں اس کے قطرے ٹپک نہ رہے ہوں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں سوز غم حسین ہے اور آنکھیں خشک نظر آتی ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ضبط کریں، ابھی کچھ گفتگو باقی ہے، ضبط کریں۔ یہ جملے میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ خدا جانے کس وقت کس کا جملہ کس کے دل میں اتر جائے۔ حقیقت اور حسین بہت بڑا عنوان ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ عنوان 8-10 دنوں میں مکمل نہیں ہوگا، مگر یہ عنوان بہت اہم ہے۔ جب میں حقیقت کہہ رہا ہوں تو اس حقیقت کبریٰ سے لے کر اور جہاں جہاں لفظ حقیقت اور مفہوم حقیقت اور معنی حقیقت کے مصادیق ملتے چلے جائیں، وہاں تک حسین کی روشنی ساتھ دینے کے لیے موجود رہے گی۔ توحید سمجھنا ہو تو حسین علیہ السلام سے سمجھیں، نبوت سمجھنا ہو تو حسین علیہ السلام سے سمجھیں، ولایت کی حقیقت سمجھنا ہو تو حسین علیہ السلام سے سمجھیں، اور سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی حیات طیبہ کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی زندگی کو صرف تاریخ نگاروں کی محدود نگاہ سے نہ دیکھیں۔ تاریخ عالم ہستی کے سائے کی مقدار بتاتی ہے، تاریخ عالم نور کی پہنائی کی پیمائش نہیں کر پاتی۔ ہاں سخت ہو گیا یہ جملہ، یہ نور و ظلمت کی بحث بھی یوں ہی نہیں آئی ہے ذہن میں۔ قرآن مجید سے لے کر اور حکمت تک سایہ، ظل، یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، غور کرو کہ ہم نے سائے کو کس طرح پھیلایا ہے، سائے کو کس طرح پھیلایا ہے۔ اور یہ تاریخ جو مورخوں نے لکھی ہے، یہ تو سائے کی بھی پوری پیمائش نہیں کر پاتی۔ ابھی تک تاریخ بہت ناتمام ہے، بہت تشنا، اور خصوصیت کے ساتھ محمد اور آل محمد علیہم السلام کی ظاہری تاریخ زندگی سے بھی مورخین نے جس قدر اعراض کیا ہے، یعنی جتنی چشم پوشی کی ہے، جتنی بے وفائی کی ہے، جتنی خیانتیں کی ہیں، نہیں لکھی تاریخ، صحیح تاریخ نہیں لکھی، پوری تاریخ نہیں لکھی گئی۔ اور اسی لیے اور تو اور مشہور مثال ہے، ساری کائنات میں پھیلے ہوئے ماشاءاللہ مسلمان جان چھڑکتے ہیں، جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، دم بھرتے ہیں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مگر حضور کی تاریخ ولادت کیا ہے نہیں معلوم۔ کوئی کہتا ہے کہ 2 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 5 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 7 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول۔ یہ کیا ہے؟ تاریخ، ہسٹری؟
اور کیا اس ہسٹری پر اعتماد کر کے حقیقت کو تک پہنچا جا سکتا ہے؟ اس تاریخ پر اعتماد کر کے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے؟ اچھا فرض کیجئے کہ جب حضور پیدا ہوئے تھے تب تو عالم عرب مشرک تھا، کافر تھا، بت پرست تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کون پیدا ہوا ہے، نہیں جانتا تھا، بے خبر تھا، اکثریت بے خبر تھی کہ کون پیدا ہوا ہے۔ جو جانتے تھے وہ جانتے تھے، جو نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے، جو جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ کون پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی روایت ہے۔ اب اگر ہمارے پاس روایت ہے تو آپ کو حق کیا ہے انکار کرنے کا؟ آپ بے خبر ہیں تو کیا ہم بھی بے خبر ہیں؟ بہرحال یہیں ٹھہر کے اپنا تقریباً یہ شعر مجھے اچھی طرح سن یاد ہے کہ میں نے سن 1983 میں یہ شعر کہا تھا ایک نعتیہ قصیدے میں کہ ظلمت تاریخ کے فرزند کیا پائیں سراغ، ظلمت تاریخ کے فرزند، ظلمت تاریخ کے فرزند کیا پائیں سراغ، اس کی تاریخ تجلی عرش پر تحریر ہے۔ نور مصطفیٰ کب خلق ہوا، یہ تو عرش ہی پر تحریر ہے، اس تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہماری نگاہیں، چونکہ ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں ظلمت تاریخ میں، ہماری نگاہیں وہاں تک کہاں پہنچ سکتی ہیں؟ مگر یہ کہ وہ خود بتائیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو نبی تھا اس وقت بھی جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور وہ خود پکار کے کہیں یا علی کنت ولیا وآدم بین الماء والطین، اے علی تو اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ تو بس آپ تصور فرمائیں کہ کیا اس تاریخ پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ تاریخ، حالانکہ اور بہت سی چیزوں کی تاریخیں معین کر لی گئیں، حضور کی ولادت کی تاریخ، خیر میں عرض کر رہا تھا ولادت ہوئی تو جو جانتے تھے وہ بہت چند نفوس تھے، نفوس قدسیہ، ہم اسے نفوس قدسیہ نہ کہیں تو کیا کہیں گے؟ روایت ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی ہے تو جناب آسیہ اور جناب سارہ اور جناب مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ اگر یہاں سے کوئی شریک تھا معاشرے مکہ سے تو صرف جناب فاطمہ بنت اسد، اور جناب فاطمہ بنت اسد نے حضور کی ولادت کے بعد آ کر حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ یہ بچہ بڑا مبارک پیدا ہوا ہے، نہایت مبارک ہے، مسعود ہے، کیا نورانی بچہ ہے۔ اس بچے کی ولادت کے ساتھ ایسا نور ظاہر ہوا کہ مجھے شام، دمشق اور بصرہ کے قلعے نظر آنے لگے، اور اس وقت جناب ابو طالب نے کسی تعجب کا اظہار نہیں کیا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، کیسا نور، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ مسکرا کے عالمانہ اطمینان کے ساتھ، عارفانہ طمأنینت کے ساتھ، علم و عرفان کے جلال و جمال میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ ایک مرتبہ کہا کہ ہاں فاطمہ بنت اسد، ہاں بنت اسد، یہ پیدا ہونے والا آخری نبی ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہر گزشتہ نبی کی زبان پر کیا ہے، اور تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے بعد اس کا وسیع 30 برس کے بعد تمہارے بطن سے پیدا ہونے والا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آلہ تکبیر
تو یہ تو ولادت کی تاریخ. اب ہم کس سے پوچھیں تاریخ؟ جنہوں نے بائیکاٹ کیا تھا ان سے، یا اس عارف گھرانے سے پوچھیں، اس عالم گھرانے سے پوچھیں، اس حکیم گھرانے سے پوچھیں؟ ہم کس سے پوچھیں؟ یتیم العقلوں سے، یتیم العقلی میں مبتلا نادانوں سے، یا ان وجودات قدسیہ سے، ان نفوس قدسیہ سے؟ کیا نفس قدسی ہے، کیا نفس قدسی ہے، کیا نفس قدسی ہے ابو طالب کا کہ اس در یتیم آمنہ کی سرپرستی حق نے سپرد کی ہے ابو طالب. اور جب ابو طالب نے خدمتیں کی ہیں تو ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہہ کر سند امتیاز سے سرفراز فرمایا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. کیا ہم نے تمہیں یتیم پایا تو تمہیں آغوش رحمت میں جگہ نہیں دی؟ یہ کس کی آغوش رحمت ہے؟ کس کی آغوش رحمت الہی بن گئی؟ کون ہے؟ یا عبد المطلب یا ابو طالب؟ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت عبد المطلب اپنے زمانے میں اپنے وقت میں حجت خدا تھے. حجت خدا تھے، لفظ حجت استعمال کیا ہے. عبد المطلب جد مصطفیٰ اپنے وقت میں حجت خدا تھے اور ابو طالب ان کے وصی تھے. ابو طالب ان کے وصی تھے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، بہت 20-30 برس پرانا جملہ ہے جو سب سے پہلی بار میں نے لکھنؤ میں غفرہ ماب کے امام باڑے میں عرض کیا تھا کہ لوگ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو تنہا ولی سمجھتے ہیں. علی خود ولی نہیں تھے، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی تا آدم. حقیقت ہے، یہ ہر بار دہرائی جائے گی. لوگ اسی ایک جملے کو سن کے کہیں گے انہوں نے اپنی پوری تقریر دہرا دی. ایسا ظلم نہ کیجیے گا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. یہ جو موضوع ہے محفوظ رہے، لیکن یہ حقیقت ہے. اور آپ نے تو نعرہ بلند کرنا شروع کر دیا تو میں خاموش ہو گیا، کچھ میری بھی سانس رک گئی تھی. دو مقامات ہیں، ایک وصی ایک ولی. علی وصی ابن وصی ابن وصی ابن وصی ابن وصی تا آدم، لیکن علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی تا آدم اور ما قبل آدم. اب یہاں جو مسئلہ پیدا ہوگا کہ قبل آدم کون ولی تھا؟ آسان ہے حقیقت کو سمجھنا، حقیقت کو سمجھنا آسان ہے. حقیقت قبل آدم کون ولی تھا؟ خود علی. تو گویا یہی ولی اول، یہی ولی آخر، بالکل وہی شان ہے. چونکہ نفس مصطفیٰ ہے نا، مصطفیٰ بھی نور نبوت ان کا، وہی نبی اول وہی نبی آخر. صلوات پڑھیں محمد والے. آدم سے پہلے کون نبی تھا؟ بنص مصطفیٰ خود مصطفیٰ. اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ خاتم النبیین خود مصطفیٰ.
قبل آدم نبی کوئی تھا؟ ہاں، کون تھا؟ مصطفیٰ۔ دلیل خود مصطفیٰ نے کہا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور خاتم النبیین کون؟ خود مصطفیٰ۔ اور جو نفس مصطفیٰ ہو، اگر یہ حقیقت دلوں میں اتر گئی، ذہنوں میں آ گئی، سمجھ میں آ گئی، اور یہ حقیقت سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، خود مصطفیٰ نبی اول، خود مصطفیٰ نبی آخر، تو پھر اس نقطہ نظر سے کیا ہم مصطفیٰ کو بھی کہیں هو الاول هو الاخر؟ اور جسے قرآن نے کہا نفس مصطفیٰ وہ ہے علی۔ علی بھی ولی اس وقت ہے جب آدم آب و گل کے درمیان، اور پیغمبر خاتم کے بعد بھی ولی کون؟ علی۔ علی بھی هو الاول هو الاخر۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے، نبی ہو تو ایسا، ولی ہو تو ایسا، امام ہو تو ایسا جو واقعاً خدا کی صفتوں کو ظاہر تو کر سکے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں خدا نے کہا ہے اپنے لیے هو الاول هو الاخر۔ پروردگار نے اپنے کے لیے کہا هو الاول هو الاخر۔ نبی بنایا تو ایسا جو هو الاول هو الاخر، ولی بنایا تو ایسا جو هو الاول هو الاخر، اور لقب دیا تو ایسا کہ خود بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود اپنے لیے مولا کہا ہے یا نہیں؟ مولا کہا ہے متعدد بار۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آیتی گزارش کروں، وقت تو تمام ہو چکا۔ غدیر خم میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا نہیں؟ من کنتو، یہاں بھی لفظ کنتو ہے، یہاں بھی لفظ کنتو ہے۔ اس نبی نے جس نے کہا کنتو نبیًا، میں نبی تھا، جس نبی نے کہا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، وہی نبی کہہ رہے ہیں من کنتو مولا، میں جس کا مولا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں جب سے نبی کی نبوت ہے اسی وقت سے نبی کی مولائیت بھی ہے، تو بعد میں جتنے آئے سب کے مولا مصطفیٰ، اور جس کے مولا مصطفیٰ اس کے مولا علی مرتضیٰ ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ علی
آپ سب کو سلامت رکھے، زندہ رکھے۔ اگر وہ حقیقت سمجھ میں نہ آئی جس کا نام علی ہے، تو وہ حقیقت کیسے سمجھ میں آئے گی جو خالق علی ہے؟ بس گفتگو روک رہا ہوں۔ اگر علی بھی سمجھ میں نہ آئے، خالق علی بھی سمجھ میں نہ آئے، تو ابن علی کے دربار میں آ جاؤ۔ حسین ابن علی، سر جھکا کے آنا، دل میں غم لے کے آنا۔ اب وقت بالکل نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ پر جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں عرض کروں۔ تمام دنیا کا ادب و لٹریچر پڑھیں، تمام دنیا کے گریٹ پوئٹس ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ غم کا حقیقت سے کیا تعلق ہے۔ غم میں وعدہ کر رہا ہوں اس منبر حسینی سے، خلوص کے ساتھ حسین کے کی بارگاہ میں آ جاؤ، علی بھی سمجھ میں آئیں گے، نبی بھی سمجھ میں آئیں گے، خدا بھی سمجھ میں آئے گا۔ ساری مشکل عالم اسلام کی یہ ہے اس وقت، تمام عالم اسلام اور تمام بشریت کی، کہ دو شخصیتوں کو نہیں سمجھ پائے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ علی ابن ابی طالب کو نہیں سمجھ پائے اور حسین ابن علی کو نہیں سمجھ پائے۔ نہ غدیر سمجھی نہ کربلا، ابھی تک نہیں سمجھ سکے۔ اگر مسلمانوں کے درمیان، نعوذ باللہ نستجیر باللہ، اگر مسلمانوں کے درمیان یہ دہشت گردی کی ایک روایت چلی آ رہی ہے تو صرف اس لیے کہ انہوں نے نہ غدیر کی ولایت کو سمجھا ہے نہ کربلا کی شہادت کو سمجھا ہے۔ نہ غدیر کی ولایت کو سمجھا نہ کربلا کی شہادت کو سمجھا۔ بس آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں خود مضطرب ہو جاتا ہوں اس لیے کہ یہاں وقت کی محدودیت ہے، اس لیے بس سمجھیے اشاراتی گفتگو کر رہا ہوں، بیان کا تو موقع ہی نہیں ہے، اشارے ہیں، ہر جملہ ایک اشارہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا حسین مدینے سے چلے، بہت بڑی بحث سمیٹ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ تاریخ پڑھنے والوں، اب یہ بحث نہ کیا کرو کہ کون کون حسین کے ساتھ نہیں آیا، یہ جستجو کیا کرو کون کون حسین کے ساتھ آیا۔ یہ نہ سوچو، یہ نہ دیکھو کون کون نہیں آیا اور کس کس سبب سے نہیں آیا، کیا کیا عذر تراشیاں کی گئیں۔ نہیں، یہاں ٹھہر کے ایک بار بار اٹھنے والے سوال کا جواب دے دوں ایک جملے میں۔ آقا حسین علیہ السلام کے مدینے سے نکلنے اور کربلا پہنچنے اور شہید ہونے پر ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے بار بار، کہ بہت سے صحابہ، بہت سے بزرگ، بہت سے عزیز، بہت سے اقربا آئے تھے اور حسین کو روک رہے تھے، سمجھا رہے تھے، مگر حسین نے کسی کی مانی نہیں۔ حسین وہ تھے جن کی سب کو ماننا چاہیے تھا، حسین معمور نہیں تھے کہ سب کی مانتے۔ اور دوسری بات عرض کروں، یہ جتنے لوگ بھی آئے تھے، چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہوں، اگر وہ آئے ہوں جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے، چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہوں، چاہے وہ عبداللہ ابن عباس ہوں، چاہے محمد ابن حنفیہ ہوں، چاہے کوئی ہو، کسی نے یہ نہیں مشورہ دیا کہ حسین سب نے بیعت کر لی ہے تو آپ بھی کر لیں۔ سب نے یہ کہا عراق نہ جائیں، یہ کہا کربلا نہ جائیں، یہ کہا کہیں اور چلے جائیں، یہ کسی کی جرات نہ تھی جو حسین کے سامنے کہتا یزید کی بیعت کر لیں۔ واضح ہے، کوئی ایک قول نہیں ملے گا، کوئی ایک فرد
مومن سے مومن تر، مخلص سے مخلص تر، یا منافق سے منافق تر، جس کی جرأت یہ ہوئی ہو کہ حسین سے کہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، سوائے ان کے جو یزید کے تنخواہ دار ملازم تھے۔ ولید، مروان، ان کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حقیقت ہے تاریخ انسانیت میں یا تاریخ اسلام میں؟ ان کی کوئی حقیقت ہے تاریخ میں؟ ظالموں اور جابروں اور فاسقوں کے نوکروں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقت ان کی ہوتی ہے جو نظام جبر کو الٹ دیتے ہیں۔ حقیقتوں کی تاریخ ان کے دم سے آگے بڑھتی ہے۔ بس حسین چلے۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ حسین کے پاس آؤ گے تو حقیقت منکشف ہو جائے گی، منکشف، چاہے وہ حقیقت کبریٰ ہو یا تاریخی، جزوی، طبیعیاتی، مادی، ظاہری، اس دنیا کی حقیقتیں ہوں۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے۔ چاہے وہ حقیقت کبریٰ ہو اور چاہے اس دنیا کی جزئی حقیقتیں، سب اس نور کی روشنی میں روشن ہو جائیں گی جس کا نام حسین ہے۔ اسی لمحے یاد دلا دو روایت، جناب بی بی ام سلمہ نے سنا تھا رسول سے کہ میرا یہ بچہ کربلا میں قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب امام حسین سنا تھا، بی بی کربلا گئی نہیں تھی، سنا تھا۔ اور کربلا کی وہ تربت، لفظ تربت یاد رکھیے گا، روایت میں ہے لفظ تربت، کربلا کی تربت، ایک مٹھی خاک اس نشیب کی جہاں حسین قتل ہونے والے تھے۔ کون لے کر آیا تھا حضور کے پاس؟ ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ان ممالک میں بطور خاص جو شیعیت ہے اور جو اسلام ہے، بہت سے برادران اہل سنت، بہت سے شیعہ یہ تعزیے نکالتے ہیں، اور تعزیے میں ایک خاص چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تربت۔ اس تربت میں تھوڑی سی کربلا کی خاک ہوتی ہے، یہ تربت لے کے چلتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں جبرائیل یہ تربت لے کر آئے تھے پیغمبر کے پاس، جبرائیل یہ تربت لے کر آئے تھے پیغمبر کے پاس، حضور کو پیش کی، حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تربت الحسین، یہ تربت ہے جہاں آپ کا بیٹا، آپ کا نواسا ذبح کیا جائے گا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، یہ اس نشیب کی خاک ہے۔ آقا نے لیا اور لینے کے بعد ایک شیشی میں رکھا، اور اس کے بعد اسے امانت کے طور پر جناب ام سلمہ کو پیش کر دیا، کہا بی بی ام سلمہ اسے حفاظت سے رکھنا، جس دن یہ خاک خون سے بدل جائے سمجھنا میرا حسین شہید ہو گیا، اجرکم علی اللہ۔ بی بی نے یہ سنا تھا، صادق مصدق پیغمبر کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ جب حسین کربلا سے روانہ ہو رہے تھے، بی بی ام سلمہ کے پاس گئے، بی بی ام سلمہ سے کہا یا امہ، اللہ اکبر، یہ بی بی کا مرتبہ ہے کہ حسین انہیں مادر گرامی کہہ کر پکارتے تھے، یا امہ، مادر گرامی میں جا رہا ہوں۔ بی بی نے کہا بیٹے نہ جاؤ۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کربلا نامی زمین پر، عراق کی سرزمین پر تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا کہ مادر گرامی کیا آپ سمجھتی ہیں مجھے نہیں معلوم ہے؟ اور کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں اس نشیب کو دکھا دوں جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا؟ ایک مرتبہ آپ نے نظر اٹھائی، اشارہ کیا، کچھ اسماء الہیہ، ایک اسم اعظم زبان مبارک پہ جاری کیا، زمینیں پست ہوئیں، زمین کربلا بلند ہوئی، آپ نے دست مبارک آگے بڑھا کر ایک مٹھی خاک اور لی، کہا اسے اس تربت کے ساتھ شامل کر لیجئے جو تربت نانا دے کر گئے ہیں، اور جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لیجئے گا آپ کا بیٹا قتل ہو گیا۔ جس حسین میں یہ قوت ہو وہی حقیقتوں تک پہنچا سکتا ہے۔ بس 2 جملے اور کہہ لینے دیجئے، چونکہ پہلی گزر چکی، آج دوسری تاریخ ہے، 2 محرم۔ عموماً
عموماً دوسری محرم کو ہمارے ہاں جو ترتیب قائم ہے اس میں آقا کا مدینے سے چلنا بیان نہیں کرتے، کربلا پہنچنا بیان کرتے۔ اس لیے بس تربت کی بات ہو رہی تو میں بھی تربت تک گفتگو محدود رکھوں گا۔ ایک یہ تربت ہے، یہ خاک ہے جو نشیب سے اٹھا کر جبرائیل لائے تھے، ایک یہ خاک ہے جو نشیب سے اٹھا کر آقا حسین نے خود جناب ام سلمہ کو دی، اور اس وقت بھی گریہ ہوا۔ لیکن کہتے ہیں جب قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا، اب تفصیلات کا کوئی موقع نہیں، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا چونکہ وقت گزر چکا۔ جب کربلا پہنچا اور یہ طے ہو گیا کہ یہیں ٹھہرنا ہے، تو جیسے ہی جناب بی بی زینب نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھا، ایک ایسی ہوا چلی کہ وہ تربت اڑی، وہ خاک کربلا اڑی اور بی بی کے چہرے تک آئی، مشام مبارک علیاء مرتبت جناب زینب تک پہنچی، اور ایک مرتبہ بعض روایتوں میں بی بی غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ آقا حسین آئے اور جناب بی بی زینب کو ایک مرتبہ اٹھایا۔ بی بی جناب زینب نے کہا بھیا یہ کس سرزمین پر ٹھہر گئے ہو؟ یہاں کی خاک سے تمہارے لہو کی بو آ رہی۔ آپ نے فرمایا بہن زینب اضطراب کا مقام نہیں، صبر کا مقام ہے، بس سمجھ لو یہیں ہماری قربانیاں ہونی ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار ہمیں نور مبارک حسین کی روشنی میں حقائق تک پہنچا دے، معبود ملت اسلامیہ کو نور مبارک حسینی سے منور فرما دے۔ پروردگار تو قسمتوں کو بدلنے والا ہے، معبود سرنوشت ملت اسلامیہ کو تبدیل کر دے، انہیں حسینی بنا دے، انہیں علوی بنا دے، انہیں مصطفی بنا دے، انہیں پروردگار ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میرے معبود عالم بشریت میں بے چینی ہے، معبود پروردگار فرزند زہرا اور وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین